اسی طرح جو ہے وہ بعض لوگ قرآن مجید کے مصادر کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں مستشرقین میں سے نا. ایک تو یہ اعتراض ہوتا ہے نا جمع تدوین پہ، ایک یہ کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی تصنیف ہے. اسی طرح بعض لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ جی قرآن کے جو مصدر ہے نا وہ یہ بائبل وغیرہ ہے. یہ قرآن اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم میں ایک وہ ورقہ بن نوفل سے آپ کی کچھ ملاقاتیں ہوئیں، تو وہاں سے آپ نے جو ہے نا وہ بحیرہ راہب سے اور ان لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوئیں، تو یہ اہل کتاب سے، تو ان سے آپ نے کچھ باتیں سنی، تو وہ واقعات آپ نے لوگوں کو سنا دیے. یعنی مصادر قرآنی کے حوالے سے بھی یہ مستشرقین اعتراض کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ نزول قرآن کے زمانے میں مشرکین اور یہود کو تو یہ نام نہیں ملے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے کے جو یہودی تھے وہ تو چھوٹی چھوٹی ریزن بھی دیکھتے تھے ہمیں موقع ملے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کوئی اعتراض پیش کر سکیں. اگر یہ ایسا ہی تھا تو جو پہلے مخاطبین لوگ تھے، مشرکین مکہ تھے یا یہودی تھے، ان کو تو یہ نام نہ مل سکے، اور انہی کے متعلق یہ لوگ کہتے ہیں بعد والے کہ جی یہ ان سے قرآن جو ہے وہ اخذ کیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر وہی بات کہ جب قرآن نے یہ کہہ دیا کہ اچھا یہ بائبل تمہارے کلیم کے مطابق یہ بائبل سے چوری ہے، تو پھر تم قرآن جیسی کتاب بنا لاتے نا، کیوں نہیں بنا سکے؟ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح آپ کو قرآن مجید میں بائبل سے بالکل متضاد عقائد ملتے ہیں. مثلا بائبل میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توہین کے کئی واقعات مل جائیں گے، نبیوں کی توہین پہ کئی واقعات مل جائیں گے. مطلب ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے پڑھ بھی نہیں سکتے وہ. تو اسلام تو ان کے بالکل اگینسٹ بات کرتا ہے. اسلام تو نبیوں کا بڑا مقام بیان کرتا ہے سب کا. الحسن اسلامک سینٹر